بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل سے بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دن کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت فاران کی سرزمین پر اترے۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے بھی روز افزوں ترقی کرنا شروع کی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اذان کا کوئی وجود نہ تھا، اور مسلمانوں کو کسی ایسے طریقے کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوئی جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامع، جس کا مطلب ہے نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ اب یہ مسئلہ زور پکڑ گیا کہ کوئی ایسا مکمل طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دراز کے لوگ بھی باجماعت نماز کا حصہ بن سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر دوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی فکر میں نیند نے آ لیا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کروا دو اور ان سے کہو کہ نماز سے قبل یہ الفاظ دہرایا کرے۔ جی ہاں، اذان کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو الہام کے ذریعے نازل فرمائے، اور ان الفاظ کا مجموعہ 6 کلموں میں سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہیں اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی گلیوں میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ ادا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن کے مرتبے نے سید کر دیا، اور آپ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیشہ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رہے،
ان کی اذان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدگی سے اذان دیا کرتے تھے، لیکن ایک بات کہ ان کی زبان توتلی تھی اور اسی وجہ سے بعض الفاظوں کی واضح ادائیگی نہ ہو پاتی تھی۔ اب کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بلال کے اذان دینے سے اذان کے کلمات کی بے ادبی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت بلال کے دل میں بہت ٹھہری اور وہ صبح صادق فجر کی اذان دینے نہ آئے۔ اذان کسی اور مؤذن نے دی، لیکن بہت دیر ہو چکی، لیکن سورج طلوع نہ ہوا۔ اب لوگ بہت گھبرائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سورج طلوع نہیں ہو رہا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، بلال کو اذان دینے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ بلال کو اذان دینے سے منع کر کے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ بلال سے جا کر کہہ دو کہ وہ اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور پھر سورج طلوع ہوا۔ مقام بلال کا ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بار رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کھانا کھانا بند کر دیجئے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ باہر آئے۔ حضرت بلال ایک انصاری خاتون کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ آپ جیسے ہی اوپر جانے لگے، خیال آیا کہ دیکھ تو آؤں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تو نہیں کھا رہے۔ آپ حضور کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سحری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اذان کا وقت ہو چکا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا بند کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، اے بلال، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، فرماتے ہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے رہتے، سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بلال نے جب اللہ کی قسم کھائی تو آپ نے سحری کے وقت کو وہیں ختم کر دیا کہ کہیں میرے بلال جھوٹے نہ پڑ جائیں۔ یہ حضرت بلال اور اذان کی شان ہے۔ اذان کے بارے میں اگر مزید وضاحت کی جائے تو کسی مصیبت کی حالت میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کا اختیار کردہ طریقہ ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ البتہ صدیوں سے جب بھی کبھی بے حد بارشیں ہوئیں، حتیٰ کہ طوفان آئے، جانی نقصان کا اندیشہ ہوا، اس کے علاوہ سیلاب اور قحط میں اور موذی وباؤں میں بے وقت اذان دی جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی مدد کو پکارا جاتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اذان ایسے وقت دی جائے جب کسی نماز کا وقت نہ ہو اور لوگ یہ گمان نہ کریں کہ کسی نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کسی بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، بچے کے دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی چاہیے۔ اس سے ایک تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسے شیاطین سے حفاظت رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے کو ایک ایسی بیماری بھی نہیں ہوتی جس میں جسم سوکھ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات اور کہ بچے کے کان میں اگر 1 مرتبہ اذان دی جائے تو بھی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔